اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ہمارا مقدر کسی یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ پر نہیں لکھا ہوتا اور نہ ہی وہ ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتا ہے۔ ہمارا مقدر صرف ہماری کوششوں میں ہوتا ہے جو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ناممکن ترین ذریعوں سے بھی راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ زندگی کو آسان بنائیے۔ کسی کی یاد آ رہی ہے تو فون کر لیجئے، ملنا چاہتے ہیں تو مدعو کر لیجئے، غلط فہمی ہو دور کرنا چاہتے ہیں تو وضاحت کر دیجئے، کوئی سوال دل میں ہے تو پوچھ لیجئے، کوئی بات ناپسند ہو تو بتا دیجئے، انا کو دور چھوڑیے اور اپنوں کو پاس بلائیے، کوئی معافی مانگے تو ضرور معاف کر دیجئے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہوگا۔ اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں، کیونکہ نہ آپ دوسروں کی زبان روک سکتے ہیں نہ ان کے منفی خیالات، اس لیے زندگی کو ان باتوں سے الجھانا چھوڑ دیں۔ ہر دن ایک نعمت ہے، جو گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اپنا قیمتی وقت فضول باتوں میں ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ وقت آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں۔ یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن خوش قسمتی نہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بلکہ بہترین تربیت، اعلیٰ ظرفی، اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ کن فیکون۔ اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، اس کا کن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ آپ کے دل کو پہنچنے والے گہرے اور تیز ترین درد سے واقف ہے۔ پریشان نہ ہوں، وہ آپ کو بہترین دے گا۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ لوگ جتنا بھی تنگ کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ پیار کی برسات کرتے رہیں اور لوگوں سے نیکی ایسے بے لوث ہو کر کریں جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، دنیا کے مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے، برداشت سے زیادہ۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہوتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کریں، کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں، کیونکہ یہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ کچھ لوگوں کے دل خزاں کے سوکھے پتے کی طرح ہوتے ہیں، چاہے آپ اسے کتنا ہی پانی دیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہرا نہیں ہوتا، اس لیے خود کو ان کے لیے تھکانا چھوڑ دیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر سے توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر سے توبہ، یہ سلسلہ کب تک؟ فرمایا، بھائی سلسلہ تو یہی چلانا ہے یہاں تک کہ شیطان ہی مایوس ہو جائے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں۔
جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جب راہ ہدایت کے لیے کوئی تمہارے دل کو کھٹکھٹائے تو اپنے دل کا دروازہ اچھی طرح کھول لو، کیونکہ ہدایت کبھی کسی انسان کے محتاج نہیں بلکہ انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر ہر بار ہدایت کو ٹھکرا دیا تو عین ممکن ہے وہ تمہارے دل کو دستک دے ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سانسوں کو مہلت نہ ملے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، فکر نہ کریں، آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے۔ اپنا تعلق کبھی نہ توڑیں، نہ دین کی مجلسوں سے، نہ دعاؤں سے، نہ نیک ساتھیوں سے۔ آپ جتنا بھی دور چلے جائیں، یہ تعلق واپس لے آئیں گے آپ کو سیدھے راستے پر، ورنہ آپ اس راستے پر چل پڑیں گے جس راہ پر چلنا نہیں چاہتے۔ لہٰذا اپنا حفاظتی حصار مضبوط رکھیں۔ اللہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو چند سیکنڈز میں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ پاک چاہے تو آپ جس مشکل میں گرفتار ہیں وہ مشکل ایک لمحے میں حل ہو جائے۔ اللہ پاک چاہے تو سب ممکن ہے، سب کچھ۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ایک اچھا، سچا، پختہ اور کامل یقین رکھنا ہے۔